السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، آپ سب کا آنے کا تشریف لانے کا۔ آ، تھوڑا سا انٹرنیٹ کا مسئلہ ہو رہا ہے، لائٹ گئی ہوئی ہے یہاں پہ، اور آئی ڈونٹ نو کیا مسئلہ ایشوز یونیورسٹی میں۔ تو پلیز میں نے اپنا پرسنل جو موبائل فون کا انٹرنیٹ ہے وہ یوز کر رہا ہوں، تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ ریزالو کر دیں جلدی، اور زیادہ پرابلم نہ ہو، ڈسٹارشن نہ ہو۔ لیکن ان کیس اگر ڈسٹارشن ہوئی تو پھر آپ مجھے بتا دیجیے گا، پھر ہم اس کلاس کو جتنا یعنی پھر ہم اس کو انشاءاللہ تھرسڈے کو یعنی نیکسٹ منڈے کو سٹارٹ کر لیں گے، یعنی کنٹینیو کر لیں گے۔ تو ابھی اگر تو چلتا رہتا ہے معاملہ تو بہت اچھی بات ہے، نہ ہوا تو پھر ہم انشاءاللہ اس کو انشاءاللہ کوشش کریں گے ریزالو کر لیں۔ چلے جی، ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو نیا رکوع ہم سٹارٹ کریں گے آج آیت نمبر 27 میں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کچھ آداب اور احکامات کا ذکر کر رہے ہیں، جن کا تعلق بیسکلی پردے کے حوالے سے، پرائیویسی کے حوالے سے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کو ویلیو کرتے ہیں کہ لوگوں کی پرائیویسی کا خیال رکھا جائے، ایک دوسرے کی پرائیویسی کا خیال رکھا جائے، اور خاص طور پہ وہ پرائیویسی جس کا تعلق حیا یا پردے کے ساتھ ہے، جیسے کسی کے گھر دیکھنا، کسی کے گھر جانا، تو پھر کیا کیا آداب رکھنے چاہیے ملحوظ خاطر، یا اسی طریقے سے دوسری چیزیں جو اس سے متعلق ہیں، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ احکامات بیان کریں گے آگے اگلے رکوع میں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا، نہ تم داخل ہو گھروں میں، غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے سوا، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت لے لو، وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور تم ان کے گھر رہنے والوں پر سلام کر لو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، شاید کہ تم نصیحت پکڑو، یا امید ہے کہ تم اس کو یاد رکھو گے، اس پر غور و فکر کرو گے، یا اس سے تم نصیحت حاصل کرو گے۔ تو یہ جو آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے گھر میں داخل ہونے کے حوالے سے احکامات کا ذکر کیا ہے۔ ظاہر ہے ہمارا دین احکامات سکھاتا ہے، ہمیں آداب سکھاتا ہے، اور ان کا تعلق سوشل لائف یا سوشل ریلیشن شپس کو مینٹین کرنے کے حوالے سے ہے۔ تو یہاں پہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی اہمیت دی ہے کہ باقاعدہ اس کو پردے اور اسی طریقے سے تہمت اور سلینڈر اور یہ ساری چیزیں ان سے متعلقہ احکامات سے ملا کر اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات بھی بیان کر دیے ہیں، تاکہ صحیح معنوں میں پردے کا خیال رکھا جا سکے، اور کسی کی پرائیویسی ہے اس کو بریچ نہ کیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کی امپورٹنس کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات قرآن مجید میں ہی ذکر کر دی۔ احادیث میں اس میں بہت سی تفصیلات موجود ہیں، تو یہاں پہ موٹی موٹی چیزیں جو ہمیں اس آیت سے سیکھنے کو ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ گھر میں داخل ہونا کسی کے بغیر اجازت کے، اس چیز کو اسلام نے پسند نہیں کیا، بلکہ یہ ضروری ہے اور یہ فرض ہے باقاعدہ کہ ایک بندہ کسی اور کے گھر میں داخل ہو تو وہاں پہ اجازت لے لے۔ مقصد کیا ہے؟ اوبیسلی اس کی پرائیویسی کو مینٹین کیا جا سکے۔ اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے گھروں کے اندر بعض اوقات کے اکثر اوقات خواتین ہوتی ہیں اور وہ پردے کی حالت میں نہیں ہوتی، یا پھر وہ بعض اوقات ایسی کنڈیشن میں ہوتی ہیں جو کہ ناپسندیدہ ہوتی ہیں، یعنی وہ نہیں دکھانا چاہتے فیملی والے کہ لوگوں کو اس حالت میں اور اس کنڈیشن کے اندر ملا جائے۔ تو ایسے موقعوں کے اوپر ایک شخص سے اللہ کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے، مسلمانوں سے ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ جب وہ داخل ہوں تو وہ اجازت لے کے داخل ہوں۔ ہمارے ہاں جو انفارمل کلچرز ہیں، ہمارے ہاں کچھ فیملی سسٹمز ایسے ہیں جہاں پہ ان چیزوں کو باقاعدہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ فارمیلٹی ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ خاص طور پہ گاؤں وغیرہ میں، شہروں میں تو کم ہی ایسا ہوتا ہے، لیکن گاؤں وغیرہ میں یہ رجحان عام طور پہ پایا جاتا ہے کہ لوگ گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد آ کے سلام کرتے ہیں، اور وہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ جی یہ ہم تو اپنے ہیں، ایون رشتہ دار ہوں وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو اپنے ہیں، تو ان کو اگر فار ایگزامپل روک دیا جائے یا ان سے کہا جائے ذرا آپ صبر کریں، تو بعض اوقات وہ اس کو اپنا برا مانتے ہیں کہ جی مجھے روک دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو ایسی بات نہیں ہے، شریعت نے بہت سی چیزوں کا خیال رکھا ہے، ہمارے دل کا بھی خیال رکھا ہے اسی طریقے سے، لیکن بہت سی ایسی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری یعنی جو نیسیسری ہوتی ہیں، جن کو خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے فار مینی ریزنس، تو وہاں پہ شریعت ایکسپیکٹ کرتی ہے خاص طور پہ
لوگوں سے کہ وہ اگلوں کا خیال رکھیں اور گھر والوں کی پردے کا خیال رکھیں۔ اس میں بہت سی احادیث ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ یہاں تک حکم دیا، جیسا کہ مشہور حدیث ہے، کہ 3 دفعہ نوک کیا جائے، اور اگر نوک کرنے کے بعد اگر جواب نہ آیا جائے، خاموشی ہو، یا پھر آپ سے ریکویسٹ کیا جائے کہ آپ بعد میں آئیں، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے یا گھر میں کوئی متعلقہ فرد نہیں ہے جس سے آپ ملنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو اس میں برا نہیں ماننا چاہیے، بلکہ آپ واپس چلے جائیں۔ ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے اور بھی احکامات اس سے متعلق یہ لیے جا سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک بہت چیز کامن ہے کہ کسی کے گھر کے اندر جھانکنا، ٹھیک ہے، یہ بھی ناپسندیدہ عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ ایک دفعہ اپنے گھر میں موجود تھے، تو ایک گھر کے اندر دراڑ تھی، دیوار کے اندر کوئی سوراخ سا تھا، وہاں سے ایک شخص نے جھانکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری آنکھ پھوڑ دیتا اگر تم نے یہ کام کیا ہوتا، اگر تم مزید یہ کام کرتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا کہ کوئی بندہ اگر ایسا کرے اور کوئی بندہ اس کی آنکھ پھوڑ دے کوئی چیز مار کے، تو اس پر کوئی قصاص نہیں ہے، یعنی اس پر کوئی سزا نہیں ہوگی، بلکہ اس نے صحیح کام کیا۔ ہمارے یہاں عام طور پہ گھر کا دروازہ کھلا ہو تو ہر بندے کا دل ہوتا ہے جھانک کے گزر جائے وہاں سے، اللہ معاف کرے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں خاص طور پہ ان چیزوں کو ناپسند کیا گیا، ٹو دی ایکسٹینٹ کہ باقاعدہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رسول اگر میں جاؤں، میری والدہ ہوتی ہے، میں ان کی خدمت کرتا ہوں، تو میں تب بھی نوک کر کے جایا کروں، اجازت لے کے جایا کروں؟ آپ نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے 2-3 دفعہ پوچھا، صحابی نے، ان کو یہ بات ہضم نہ ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا ڈانٹتے ہوئے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم چاہتے ہو کہ اپنی والدہ کو ایسی حالت میں دیکھو جو تمہیں ناپسند ہو سکتا ہے تمہاری والدہ نے کپڑے ایسے پہنے ہوں کہ وہ اکیلی ہیں گھر میں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یہ کپڑے چینج کر رہی ہوں، اور تم اس حالت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں اچھا لگے گا؟ نہیں۔ تمہاری بہنیں گھر میں ہیں، یہ اسی طریقے سے ایون اگر فیمیلز ہیں تو گھر میں والد ہیں یا بھائی ہیں، ان کے کمرے میں جانا، نوک کیے بغیر نہ جانا، یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے، ہم سے ایکسپیکٹیشن ہے، اور اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور اس پر مائنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اصل بات یہ، ٹھیک ہے نا، اصل بات یہ ہے اس پہ مائنڈ نہیں کرنا چاہیے، ہم لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں ان چیزوں پر۔ تو نہیں، شریعت کے اندر اس بات کا بہت اہمیت دی گئی ہے، شریعت میں اس بات کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ واپس چلے جائے تو واپس چلے جایا کر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے ریلیشن شپس کے لیے بہتر ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ اور اسلام نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے کہ ولا تجسسوا، جیسے کہ سورہ حجرات میں بھی اللہ ذکر کرتے ہیں کہ لوگوں کی جاسوسی نہ کی جائے، لوگوں کے پرسنل افیئرس کے اندر انٹرفیئر نہ کرنے کی کوشش کی جائے، لوگ جو چیز چھپانا چاہتے ہیں اس چیز کو اہمیت دی جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو جتنا زیادہ لوگ ظاہرہ پیچھا کرتے ہیں کسی کا اور ان کے سیکرٹس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ اپنا ایک قسم کا وہ سمجھتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، حالانکہ قرآن مجید نے اس چیز سے منع فرمایا اور ایک بندے کا پردے کا خیال رکھا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، بس اگر تم گھروں میں کوئی کسی کو نہ پاؤ، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، فَلَا تَدْخُلُوهَا، اگر گھر سے کوئی آواز نہیں آئی، کوئی جواب نہیں آیا، گھر میں کوئی ہے نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اب گھر میں داخل ہو جاؤ، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے۔ تو جب تک تمہیں اجازت نہیں دی جائے گی تب تک تم نے گھر میں داخل نہیں ہونا۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اور اگر تمہیں کہا جائے تم واپس لوٹ جاؤ، فَارْجِعُوا، تو تم لوٹ جایا کرو، وَأَزْكَىٰ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے تقوی کے اعتبار سے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کو خوب جاننے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس بات کی وضاحت کر دی کہ اگر تمہیں کوئی گھر میں نہ ملے داخل ہوتے ہوئے، یا پھر تم گھر میں نوک کر رہے ہو، سوری داخل نہیں ہونا جب تک کہ آپ نے نوک نہیں کیا، جب آپ نے نوک کر دیا اور آپ نے گھر میں سے کوئی جواب نہیں ملا یا کسی نے اجازت نہیں دی آپ کی، تب تک آپ نے داخل نہیں ہونا، واپس چلے جائیں۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اور اگر تمہیں کہا جائے تم لوٹ جاؤ، تو فَارْجِعُوا، تم لوٹ جایا کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ نوک کرنے کا مطلب بھی یہ، جیسے 3 دفعہ نوک کرنے کا حکم ہے، اسی طریقے سے جو یہ بھی بعض علماء نے یہاں تک بیان کیا، نوک کرنا بھی کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بندہ زور زور سے دروازہ پیٹے، اللہ معاف کرے، ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات آگے اندر فیملی ہوتی ہے، بچے سو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، جو مناسب ٹائم نہیں ہوتا، تو وہاں پہ جا کے اونچا اونچا دروازے کو پیٹنا شروع کر دینا، یہ چیز درست نہیں ہے۔ کوشش کرنا چاہیے کہ ہلکی آواز کے اندر، یا پھر ایک ڈیسنٹ آواز میں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ ریزنیبل بندہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے اس کو آواز آ جائے گی، اتنا صرف نوک کریں۔ لیس علیکم جناح، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تدخلوا بیوتا، کہ تم ان گھروں میں داخل ہو، غیر مسکونۃ فیہا، جہاں کوئی رہتا نہیں ہے، جہاں پہ کوئی رہنے والا نہیں ہے، متاع لکم، وہاں پہ تمہارے لیے فائدے کی چیز ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی سفر میں ہیں، رستے میں کوئی ہوٹل آ جاتا ہے، وہاں پہ داخل ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں،
وہاں پہ آپ داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ کسی اسپیسیفکلی کسی انڈیویجول کا گھر نہیں ہے۔ تو ایسی پبلک اسپیسز اور پبلک ایریاز جہاں پہ کوئی رہتا نہیں ہے اسپیسیفکلی، بلکہ وہ اوپن فار آل ہے، وہاں پہ جانا بغیر ناک کیے ہوئے اس کی اجازت ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہاں پہ داخل ہونا یا وہاں پہ چلے جانا اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بے شک وہاں پہ کوئی ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو جو بھی پبلک پلیسز ہیں وہاں پہ جانا اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، کوئی ہوٹل ہو سکتا ہے، کوئی بھی اور جگہ ہو سکتی ہے، یہ پہ کوئی ایسا گھر ہو سکتا ہے جو ویران ہے، جہاں پہ کوئی رہتا نہیں ہے، فار ایگزامپل، یا اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، تو وہاں پہ کوئی پھل وغیرہ لگے ہیں فار ایگزامپل، وہ کسی کی آنرشپ میں نہیں ہے، تو آپ ایسے گھروں کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، اس کے لان میں جا کے کچھ کھا سکتے ہیں، اگر وہ چیز یعنی آپ کو کنفرم ہے اس بات کا کہ یہاں پہ کوئی رہنے والا نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہاں میں تمہارے لیے فائدہ کی چیز ہے، تمہارے لیے بھی اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی، تم اپنے جانوروں کو بھی لے کے جا سکتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے گاؤں کے اندر، ولیجز کے اندر حویلیاں ہوتی ہیں بڑی بڑی، جہاں پہ کوئی رہتا نہیں ہے، کھلی جگہ ہوتی ہیں، آپ وہاں پہ جا کے اپنے جانوروں کو چرا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کے بھیدوں کا بھی پتہ ہے، تمہارے دلوں میں کیا بات چل رہی ہے، کیا مقاصد اور آبجیکٹیوز ہیں تمہارے کسی جگہ میں داخل ہونے کے، اور کس وجہ سے تم ریفرین کر رہے ہو، رک رہے ہو، نہیں جا رہے، یہ سب چیزوں کا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ جو چیز تم چھپاتے ہو، جو تمہارے دلوں میں ہے، سب کا سب اللہ کے سامنے بالکل واضح اور ظاہر ہے۔ آگے دیکھیے جی، قل للمؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، حکم دے دیجئے مومنوں کو، مومن مردوں کو، یغضوا من ابصارہم، کہ وہ جھکائے رکھیں اپنی آنکھوں کو، اپنی نگاہوں کو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور وہ حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والے ہیں جو وہ کام کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شرمگاہوں کا حکم دیا، یعنی obviously وہ نظریں جو کہ حرام کی نظریں ہیں، جو نامحرم کے اوپر پڑنے والی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی نظر کو کس کے ساتھ جوڑا؟ شرمگاہ کے ساتھ، یعنی نظر وہ پہلا تیر ہوتا ہے، جیسے کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو شیطان کا تیر ہوتا ہے، جو کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا، النظر سہم من سہام ابلیس، من سہام ابلیس، یہ ایک ایسا تیر ہے جو شیطان چھوڑتا ہے، اور obviously یہ انسان کے لیے کئی دفعہ پرابلمس کریٹ کرتا ہے، جس کا تعلق، جس کی وجہ سے پھر فرج جو ہے، یہ شرمگاہیں جو ہیں وہ محفوظ نہیں رہ پاتی۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ایسی چیز ہے نظر کو جھکانا جس کو ہم سب سے زیادہ ہلکا لیتے ہیں، لیکن دین میں، اسلام میں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اس کو اہمیت دی ہے، کیونکہ یہ پہلا انیشیشن ہوتی ہے، یہ پہلا سٹارٹ ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر آگے ساری برائیاں اور سارے فحاشی اور عریانی کے کام ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو اپنی نظروں کو جھکانا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ کتب علی ابن آدم حظا من الزنا ادرک ذلک لا محالۃ، آپ نے فرمایا کہ ایک اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کے ہر ابن آدم پر، یعنی اس میں تمام مرد اور عورتیں شامل ہیں، ان پر زنا کا کچھ نہ کچھ حصہ لکھ دیا، یعنی وہ ضرور کا ضرور حصہ کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ فزین العین النظر، آنکھوں کی، سب سے پہلے آپ نے کیا فرمایا اس حدیث کے اندر بھی، آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ دیکھنا، ناجائز چیز کو دیکھنا۔ وزین العین وزین الایدی البطش، ہاتھوں کا زنا کیا؟ پکڑنا، ٹھیک ہے، نامحرم کو ہاتھ لگانا، اس کو پکڑنا۔ اسی طریقے سے وزین الرجلی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اور پیروں کا جو زنا ہے وہ ہے چل کے جانا۔ اور آپ نے ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ والفرج یصدق ذلك او یکذب، جو انسان کی شرمگاہ ہوتی ہے وہ ان ساروں چیزوں کی یا تو تصدیق کر دیتی ہے، تکذیب کر دیتی ہے، یعنی یہ چیز سٹارٹ ہوتی ہے نظر سے اور اینڈ ہوتی ہے برائی کے کام سے، اور جو شرمگاہ ہوتی ہے وہ بیسکلی فیصلہ کرتی ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ زنا کی طرف لے کے گئیں کہ نہ لے کے گئیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ بندہ الٹیمیٹلی اس چیز کا شکار ہو ہی جاتا ہے اگر وہ اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتا۔ دوسری چیز بڑی انٹرسٹنگ یہاں پہ یہ ہے کہ جنرلی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم بیان کیا ہے جو مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ جنرلی مومن مردوں کا لفظ کر دیتے ہیں ذکر، کیونکہ مومن جو میلز ہوتے ہیں، مؤمنین جو جمع مذکر کا صیغہ ہوتا ہے عربی زبان میں، اس کے اندر فیمیلز شامل ہوتی ہیں آلریڈی، ٹھیک ہے نا۔ جہاں پہ بھی کوئی ایسا حکم جس میں مرد اور عورت دونوں یکساں ہوں، برابر ہوں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جنرلی مردوں کو حکم دے دیتے ہیں، اس میں عورتیں شامل ہو جاتی ہیں، کیونکہ عربی زبان کا اصول ہے کہ جب بھی جمع مذکر کا
یعنی میل پلورل کا فارم اگر استعمال کی جائے گی تو اس کے اندر فیمیلز آلریڈی شامل ہوتی ہیں، لیکن جب فیمیلز کو مینشن کیا جاتا ہے پھر مراد صرف فیمیلز ہوتی ہے، اس میں مرد شامل نہیں ہوتے. جنرل اصول یہی ہے. جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ اللہ نے کہا مومنوں کو کہہ دو. اب مومنوں میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں. اللہ تعالیٰ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کافی تھا کہ مومن مرد اور عورتیں دونوں کیا کریں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں، ان کو جھکا لیں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. لیکن آپ دیکھیں کہ اس معاملے کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دوبارہ سے الگ سے اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی اس حکم کی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اگلی آیت میں ایگزیکٹلی یہی حکم عورتوں کو بھی دیا، خواتین کو بھی دیا. کیا فرمایا؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں کو بھی یہ کہتے ہیں یغضضن من ابصارہن، کہ وہ بھی اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو دونوں چیزیں اللہ نے ذکر کر دی، مومن مردوں کا بھی ذکر کر دیا، عورتوں کا بھی ذکر کر دیا. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ ظاہر نہ کریں اپنی زینت کو، اپنی زینت کو، اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کریں. الا، اپنی اڈارنمنٹ کو ظاہر نہ کریں. الا ما ظہر منہا، مگر جو اس میں سے ظاہر ہو گیا یا جو اس میں سے ظاہر ہو جائے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور وہ اپنی چادریں اوڑھ لیں اپنے سینوں پر، اپنے گریبانوں پر. اب یہ آیات جو ہیں یہ بڑی اہم ہیں، ان پر ذرا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ عورتوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. اس سے مراد کیا ہے؟ مختلف علماء کے اقوال ہیں کیا زینت مراد ہے اس سے مراد. تو علماء کہتے ہیں کہ اپنی زینت سے مراد یہاں پہ کپڑے ہیں، یعنی ایسی آؤٹ فٹ جو بہت زیادہ اٹریکٹیو ہو، جو بہت زیادہ خوبصورت ہو، جس کی وجہ سے لوگ obviously اس میں انسان کی، عورت کا جسم ظاہر پہلے ہی آ جاتا ہے، جسم کا مینشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، یعنی یہاں پہ حکم دینے کی ضرورت ہی نہیں. وہ تو obviously بائی ڈیفالٹ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ آپ نے اپنے جسم کی حفاظت کرنی، ٹھیک ہے نا، اس کو ظاہر نہیں کرنا کسی دوسرے کے سامنے. جو خاص طور پہ خوبصورت جسم ہو، چاہے خوبصورت ہو یا نہ ہو، اٹ ڈزنٹ میٹر. ایک مرد کے لیے تو ہر عورت کا، ہر قسم کا جسم جو ہے نا وہ چل جاتا ہے، اس کو تو پسند ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کی اللہ نے اس کو بنایا اس طریقے سے. آن دا کانٹریری فیمیلز کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا بعض اوقات. تو اسی لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ فیمیلز کو اسپیسیفکلی حکم دیا، کیونکہ مردوں کی ویکنس یہاں پہ بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو فیمیلز. فیمیلز کے اندر اللہ نے ایک نیچرل حیا رکھی، ٹھیک ہے نا، ایک ان کے اندر ایک شرم رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، جو کہ اس معاملے کے اندر تو وہ جنرلی، اور ان کی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی ایسی سائیکی بھی ایسی بنائی ہے کہ وہ ایگزیکٹلی ایک مرد جو ہے فار ایگزامپل وہ جو ہے وہ اس طریقے سے اس کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتے اس کے جسم کو دیکھ کے جتنا ایک مرد ایک عورت کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت اس طرح جبلت میں یہ چیز ڈال دی ہے. تو اپنی زینت تو مراد یہ ہے کہ ایسے کپڑے پہننا، ایسی خوبصورتی کو ظاہر کرنا جو کہ لوگوں کے لیے فتنے کا باعث بن سکے، ٹھیک ہے. اور اس میں نے آپ کو بتایا کہ کپڑے شمار ہیں. ظاہری زینت سے مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں جو انسان کے جسم سے ہٹ کر ہیں، اس میں بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں، اس میں کپڑے بھی ہو سکتے ہیں، اس میں آؤٹ فٹ، جو بھی آؤٹ فٹ آپ لوگوں نے پہننی ہے. تو اینی تھنگ دیٹ از اٹریکٹیو اسپیسیفکلی فار فیمیلز، یعنی جو فیمیلز پہنتی ہیں اور وہ مردوں کے لیے اٹریکٹیو ہے، تو ایسی چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. یہاں میں ایک چیز اور پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں. بہت سی ہماری بہنیں ایسی ہیں جو کیا کرتی ہیں کہ جو ایون حجاب پہنتی ہیں، برقعے پہنتی ہیں، تو وہ ایسے کلر کے ہوتے ہیں، ایسے وہ اتنے اٹریکٹیو ہوتے ہیں سبحان اللہ، کہ وہ ہر بندہ غور و فکر سے غور کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے ایک مرد جو ہے. تو وہ چیز بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے، کیونکہ دیکھیں اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف باڈی کو چھپا لینا، اصل مقصد یہ ہے کہ اڈارنمنٹ جو خوبصورتی ہے اس کو چھپانا. مقصد کیا ہے؟ اٹریکشن نہ ہو. تو جتنا آپ ایسا کلر پہنیں گی جو کہ نیوٹرل ہے، اور آپ کو پتا ہے، اور عورتوں کو بہت خوب پتا ہوتا ہے اس بات کا کہ کون سا کلر اٹریکٹ کرتا ہے، کون سا خوبصورت جو کلر ہے، کون سی چیزیں زیادہ وہ ہوتی ہیں الورنگ ہوتی ہیں، اور کون سی ایسی ہیں جو بڑی بالکل نیوٹرل ہوتی ہیں. تو ایسی چیزوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا پبلک کے اندر یہ بہت ضروری ہے. اس کا اللہ نے حکم دیا الا ما ظہر منها، مگر جو خود بخود ظاہر ہو جائے. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے بعض علماء نے مراد لی ہے چہرے اور چہرہ اور ہاتھ. اور یہ آیت وہ ہے جس میں بہت زیادہ علماء کی ڈیبیٹ ہے کہ یہاں پہ الا ما ظہر منها سے مراد کیا ہے، جو خود بخود ظاہر ہو جائے. تو علماء نے، بعض علماء کی جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر ہے، وہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی خوبصورتی، اپنے جسم کو حفاظت، اپنی جسم کو چھپائے، اپنی خوبصورتی کو چھپائے، سوائے دو چیزوں کے. یعنی اپنے پورا جسم عورت ہے. ایک عورہ اصل میں عربی زبان میں عورہ کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، عورہ. شرمگاہ کو بھی عورہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، شرمگاہ کے اوپر جو چیز چھپائی ہوتی ہے، کیونکہ شرمگاہ کو بھی چھپایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا عربی زبان میں.
تو عورہ جو ہے اسے کہتے ہیں عورت اسی سے ہے. عورت کا مطلب ہی ڈھانپی ہوئی چیز، چھپی ہوئی چیز ہے. تو یہاں پہ ظہر منہا مگر جو اس سے ظاہر ہو جائے، یا جس کا ظاہر ہونا ناگزیر ہے، جو ضروری ہے، مثال کے طور پہ آپ یہ کر لیں، ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب جو اس سے ظاہر ہو جائے، لٹرل مطلب یہ. تو اس سے بعض علماء نے کہا اس سے مراد ہاتھ اور چہرہ ہے. اور غالباً جیسے میں نے آپ کو بتایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مشہور مفسر ہیں قرآن کے اور صحابی ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ اس سے ثابت. اور وہ علماء جو چہرے کے پردے کے قائل نہیں ہیں، جو چہرے کے پردے کے قائل نہیں ہیں، وہ اس آیت سے دلیل لیتے ہیں کہ اس آیت سے یہ ایکسپشن اللہ نے ذکر کر دی اور اس سے مراد کیا ہے، ہاتھ اور چہرہ. اب یہ ہاتھ اور چہرہ مراد ہے کہ نہیں ہے؟ میجورٹی علماء کی رائے ہے یہاں پہ مراد ہاتھ اور چہرہ نہیں ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے زینت مراد دی ہے جنرلی. اور آپ دیکھیں جنرلی اگر آپ اپنے آپ کو سوچیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ جسم کے اندر آبویسلی انسان کی بہت سی چیزیں اٹریکٹیو بھی ہوتی ہیں، لیکن جو بہت سی چیز، جو بہت بڑی ریزن ہوتی ہے اٹریکشن کی ایک مرد اور عورت کی، وہ اس کا چہرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی چہرہ بہت بڑی ریزن ہوتی ہے. بعض اوقات ایک مرد کا یا ایک عورت کا جسم اتنا خوبصورت نہیں ہوتا لیکن چہرہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، تو لوگ جو ہے نا وہ بہت تعریف کرتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے ان کی طرف سے بہت زیادہ اٹریکشن، سورس آف اٹریکشن بھی ہوتا ہے لوگوں کے لیے. ظاہر ہے چہرہ بہرحال بہت میٹر کرتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اسیوم کر لیں کہ انسان کے بازو فار ایگزامپل ان کو کور تو کرنا ہے خاتون نے کیونکہ وہ فتنے کا باعث بن سکتے ہیں، لیکن اس کا چہرہ اتنا امپورٹنٹ نہیں. چہرہ بھی بہت امپورٹنٹ، ٹھیک ہے نا. بہرحال لیکن میں نے آپ کو بتایا چونکہ اس میں علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے، تو اسی لیے اگر کوئی بہن چہرے کا پردہ نہ بھی کرے یا اپنے ہاتھوں کو گلوز نہ بھی پہنے تو اس کو غلط نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ باقاعدہ اس کے اندر ایک کلاسیکل ڈیبیٹ ہمارے ہاں موجود ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور وہ بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے گا کہ اس میں کسی عالم کا اختلاف نہیں ہے کہ جو عورت اپنے چہرے کو چھپاتی ہے، نقاب کرتی ہے، خاص طور وہ اچھا کام کرتی ہے، مستحب، اس کے مستحب ہونے میں کوئی اختلاف نہیں. ٹھیک ہے نا؟ مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کر لیں تو اچھا ہے، اس میں ثواب ملے گا، اگر نہ بھی کریں تو گناہ نہیں ہے. حرام تو یہ ہے کہ اگر آپ نے کیا تو گناہ ہے نا. صرف اختلاف اس بات پہ ہے، اختلاف اس بات پہ ہے کہ یہ فرض ہے کہ نہیں ہے. یعنی اگر ایک عورت نہیں کرتی تو کیا اس کو گناہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ میجورٹی علماء کہتے ہیں گناہ ملے گا، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں گناہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے؟ کچھ علماء کہتے ہیں گناہ نہیں ملے گا. تو صرف اختلاف اس پر ہے کہ گناہ ہوگا، باقی اس بات پہ کسی کا اتفاق نہیں. ایون وہ علماء جو کہتے ہیں گناہ نہیں ملے گا، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک عورت پردہ کرے تو وہ اچھی بات ہے، یعنی نقاب کرے تو بہت اچھی بات ہے، اپنے ہاتھوں کو بھی کور کرے تو اس کے اچھے ہونے پر کسی کا اختلاف نہیں ہے اس کا استعمال کرنے میں. صرف اختلاف اس بات پہ ہے کہ اگر ایک عورت نے اپنے چہرے کو کور نہیں کیا یا ہاتھوں کو کور نہیں کیا، کیا اس کو گناہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. یہ اصل میں اختلاف ہے، یہ ڈیبیٹ. شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ بڑے مشہور عالم دین ہیں، ان کے بارے میں مشہور واقعہ ہے ان کا کہ ان کا اوپینین یہ تھا کہ چہرے کا یعنی چہرے کا اور ہاتھوں کا پردہ نہیں ہوتا، یعنی فرض نہیں، فرض نہ ہونے پر. لیکن ان کی اپنی بیٹی جو تھی وہ پردہ کرتی تھی، نقاب کرتی تھی، بڑا بہت سخت قسم کا نقاب کرتی تھی، ان کی اپنی فیملی کے خواتین بھی. تو ان سے کسی نے پوچھا، ان کے اسٹوڈنٹ نے، کہ شیخ آپ کی اپنی جو بیٹی ہیں وہ تو کرتی ہیں لیکن آپ خود نہیں کرتے، یعنی آپ کی رائے تو یہ ہے لیکن آپ کی بیٹی جو ہے وہ یہ کرتی ہیں، تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو آپ نے اس میں یہ کہا، آپ نے کہا کہ یہ میرا فتویٰ ہے، وہ میرا تقویٰ ہے. ذرا غور کریں اس بات، یہ میرا فتویٰ ہے اور وہ میرا تقویٰ ہے. فتویٰ ہمیشہ یاد رکھیے گا بیر منیمم پر ہوتا ہے، یعنی فتویٰ ہمیشہ حلال اور حرام کی بارڈر لائن پر ہوتا ہے، یعنی اس سے نیچے جو ہے نا وہ حرام ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور تقویٰ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا. تقویٰ ایک بندہ اپنے اوپر جتنا مرضی ریسٹرکشنز لگائے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، فتویٰ ہمیشہ بیر منیمم ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بیسیکلی میرا تقویٰ یہ ہے، میں تقویٰ یعنی تقوی کے معیار سے، لیکن obviously میں اس کو حرام نہیں کہہ سکتا، گناہ نہیں کہہ سکتا، کہ میرے پاس دلیل نہیں. ٹھیک ہے نا؟ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی. چلیں جی. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور ڈالے رکھیں اپنے چادریں، عَلَى جُيُوبِهِنَّ اپنے سینے پر. خمر جو ہے خمار سے ہے، خمر خمار سے ہے. خمار کا مطلب ہوتا ہے ایسی خمار، ایسی چادر کو کہتے ہیں جو انسان کے سر سے لیتی
سر سے مطلب اپنے سینے پر اپنے گریبان تک، یعنی ان ادر ورڈز عورتوں کو چاہیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ کیا کریں، اپنی زینت کو چھپائیں، خوبصورتی کو چھپائیں، سوائے وہ چیز جو ظاہر ہو جائے۔ اچھا اب میں نے بتانا یہ تھا کہ بعض علماء نے تو کہا یہاں سے مراد وہ ہے چہرہ اور ہاتھ، تو دیگر علماء اس کا جواب کیا دیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں اس سے ہاتھ اور چہرہ مراد نہیں ہے، جو ایکسیپشن ہے وہ کہتے ہیں اس سے مراد آبویسلی جو ظاہری کپڑے ہیں۔ آبویسلی جب آپ نے کپڑے سے اپنے آپ کو کور کر لیے، چادر ہے تو اب چادر کے اوپر چادر تو نہیں نہ چڑھا سکتے اس کو چھپانے کے لیے، تو ظاہر ہے وہ چیز تو ظاہر ہے، اور بعض اوقات وہ چادر کسی نہ کسی ایسپیکٹ سے اچھی بھی ہوتی ہے، اچھی قیمتی ہوتی ہے، تو وہ کسی نہ کسی لیول پر ایک زینت کا باعث بن جاتی ہے، کیونکہ کپڑے اٹ سیلف ایک زینت ہوتے ہیں، اچھے کپڑے پہننا وہ ہماری شریعت میں اس کی حکم بھی ہے۔ تو اب وہ ایک خاتون نے ایک اچھا کپڑا پہنا ہوا ہے، بے شک وہ بہت زیادہ اس میں ڈیزائنز نہیں ہے، نیوٹرل کلر ہے، لیکن وہ اچھا قیمتی کپڑا ہے جو اس کا پہننے کا حق ہے بالکل، تو اب ظاہر ہے وہ بھی اگر زینت کے اندر شمار ہو رہا ہے تو علماء کہتے ہیں یہ تو ناگزیر ہے، یہ تو ظاہر ہو گئی جائے گا آبویسلی، اس کے اوپر تو اب آپ ایک اور چادر نہیں پڑھا سکتے کہ اس کے اوپر چادر کے اوپر چادر، چادر کے اوپر چادر، تو یعنی یہ اس کی تو کوئی اینڈ نہیں ہوگا نا۔ تو انہوں نے اس سے مراد یہ ہے کہ ظاہرہ منہا سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنے کپڑوں کو، اپنی زینت کو چھپانا ہے، اپنے اچھے کپڑوں کو اپنے جسم کو، اور اس کے اوپر جو آپ کا عبایا ہے، یا فار ایگزامپل یا آپ کا برقع ہے، برقع بھی ہم اسے کہتے ہیں، تو وہ آبویسلی وہ ظاہر ہے، اس کا ظاہر ہونا لوگوں کے لیے ضرورت ہے، اور اگر وہ اچھا ہے، اچھا قیمتی ہے، یا وہ اس کے اندر کسی نہ کسی لیول کی زینت ہے، تو وہاں پہ جو ہے وہ اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اور اپنی اوڑھنیاں، اپنے سر کے اوپر جو اپنا جو خمار ہے اس کو کیا کریں، اس کو ڈال دیں، عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے سینے پر۔ تو سینہ خاص طور پہ خواتین کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ کور کریں، آبویسلی سینہ خواتین کا وہ اٹریکٹ کرتا ہے لوگوں کو، مردوں کو خاص طور پہ، تو جو مردوں کو اس لیے حکم نہیں دیا گیا کیونکہ ظاہر ہے وہ ان کی، میں نے جیسے پہلے بھی ذکر کر دیا، ان کی اٹریکشن نہیں ہوتی، تو ایسے کپڑے پہننا، یاد رکھیے کہ شریعت کے اندر حکم اس بات کا ہے کہ ایسے کپڑے نہیں پہننے چاہیے جس سے انسان کی جو باڈی کی شیپ یا فگر واضح ہوتا ہو، چاہے وہ مرد ہو، ایون اور مرد کے لیے بھی، کیونکہ خاص طور پہ مرد کی بھی شرمگاہ ہے، شرمگاہ کے حوالے سے اگر بات کریں تو وہاں پہ ہمارے ہاں اللہ معاف کرے مردوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ ایسے کپڑے نہ پہنے جو ریویلنگ ہو، ٹھیک ہے، تو ہمارے ہاں بہت سی ٹائٹ پینٹس پہنی جاتی ہیں، جینز پہنی جاتی ہیں، اور خیال نہیں رکھا جاتا، اور ان کی پوری باڈی کی جو نچلا حصہ ہوتا ہے وہ واضح ہو رہا ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، تو یہ چیز ناپسندیدہ اور یہ چیز شریعتاً جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے سینوں کو کور کرنے کا اس لیے خاص طور پہ حکم دیا، اوبیسلی سینہ تو کور ہے، کپڑے پہنے، لیکن مزید اس کے اوپر ایک چادر ایسی ڈالی جائے، کہنے کا مطلب ہے کپڑوں کے اوپر ایک ایکسٹرا چادر ڈالی جائے تاکہ جتنا میکسیمم اس کو چھپایا جا سکے، اس کی شیپ کو واضح چھپایا جا سکے، وہ کیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا اصل میں اس میں حکم ہے۔ ہمارے یہاں اللہ معاف کرے آج کل ابائے ایسے آگے، جس میں نے پہلے بھی ذکر کیا، جو بہت ٹائٹ ہوتے ہیں، بظاہر وہ ابایا ہوتا ہے، بظاہر وہ برقع ہوتا ہے، لیکن اس کے ہر قسم کی زینت ہوتی ہے اس پہ، یعنی وہ عام کپڑوں سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، سبحان اللہ، یعنی اس کے اوپر ایسے ایسے ڈیزائن ہوتے ہیں، ایسا ایسا اس کا کلر ہوتا ہے، ایسا فیشن ہوتا ہے کہ وہ عام کپڑے سے زیادہ سبحان اللہ جو ہے نا، آپ کہہ لیں کہ وہ اٹریکٹیو ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ ٹائٹ بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی خاص فرق نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ بھئی آپ نے برقع پہنا کیوں ہے، اگر آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے تو آپ برقع نہ پہنیں، آپ کیوں اتنا تکلف کر رہی ہیں فار ایگزامپل، ٹھیک ہے نا۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، ہاں اپنی زینت کو، اپنی خوبصورتی کو نہ ظاہر کریں سوائے اپنے شوہروں کے سامنے، او آبائهن، اپنے باپ کے سامنے، او آبائی بعولتهن، یا اپنے سسروں کے سامنے، اپنے شوہروں کے والد کے سامنے یعنی سسر کے سامنے، او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے سامنے، او ابنائی بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے حوالے سے۔ یہاں پہ شوہروں کے بیٹا کیوں کہا گیا؟ شوہروں کا بیٹے، اپنے بیٹے، ظاہر ہے شوہر کا بیٹا اپنا بیٹا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ اسپیسیفکلی شوہر کا بیٹا اس لیے ذکر کیا ہے کیونکہ بعض اوقات شوہر کا پچھلی بیوی کے ساتھ بھی بیٹا ہوتا ہے، کوئی اور دوسری بیوی کے ساتھ بھی بیٹا ہوتا ہے، اس لیے مراد لے لیا۔ او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائی کے بیٹے کے سامنے، بھائی کے بیٹوں کے سامنے یعنی بتیجوں کے سامنے، او بنی اخواتہن، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے، بھانجوں کے سامنے، او نسائہن، یا اپنی مسلمان عورتوں کے سامنے، یا مسلمان عورتوں کے سامنے، یا پھر جنرلی عورتوں کے سامنے، یعنی عورتوں کے سامنے آبویسلی آپ اپنی خوبصورتی کو ظاہر کر سکتی ہیں۔ او ما ملکت ایمانہن، یا جن کے مالک ہوئے آپ کے دائیں ہاتھ، یہ جن کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، جن کے دائیں ہاتھ ان کے مالک ہے، کیا مطلب ہے؟ اپنے غلاموں کے سامنے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ عورتوں کو حکم دے رہے ہیں کہ عورتیں ان کے سامنے اگر وہ اپنی زینت ظاہر کر بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں، زینت سے مراد یہ ہے کہ عام نارمل کپڑے، آبویسلی یہاں پہ وہ زینت مراد نہیں ہے جو اسپیسیفکلی شوہروں کے سامنے ظاہر کی جاتی ہے، شوہروں کے سامنے تو انسان کی یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہوتے ہیں تو وہاں پہ پردہ نہیں ہوتا،
لیکن باپ کے سامنے، بہن بچوں بھائیوں کے سامنے، یعنی وہ کپڑے جو آپ جنرلی اپنی فیملی کے اندر پہن سکتے ہیں نارملی. اپنا سر اگر آپ انکور کرنا چاہتی ہیں تو کور کر سکتی ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ نے اچھے کپڑے، بے شک اوپر برقع یا عبایا نہ بھی پہنے، اپنے والد کے سامنے، تو آپ اپنے والد کے سامنے کر سکتے ہیں، اپنے سسر کے سامنے کر سکتی ہیں، اپنے بیٹوں کے سامنے کر سکتی ہیں، اپنے شوہر کے بیٹوں کے سامنے کر سکتی ہیں، اپنے بھائیوں کے سامنے کر سکتی ہیں، اپنے بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجے اور بھانجوں کے ساتھ کر سکتی ہیں، اور اس طریقے سے جنرلی عورتوں کے سامنے کر سکتی ہیں. او ما ملکت ایمانہن، یا پھر اپنے غلاموں کے سامنے. اب یہ مسئلہ ہے، اس میں علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا غلام، ویسے تو اب غلام نہیں ہوتے، لیکن کیا غلاموں کی اجازت ہے کہ نہیں ہے. بعض علماء کی رائے یہ کہ نہیں، یہاں پہ غلاموں سے مراد جو ہے نا وہ خاص انہوں نے کچھ ریسٹرکشنز لگائی ہیں. لیکن صحیح بات یہ محسوس ہوتی ہے، جیسے کہ قرآن نے یہاں پہ جنرل رکھا ہے کہ ایک عورت اپنے غلام کے سامنے بھی اگر پردہ نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں. غلام اوبیسلی آپ کی ملکیت میں ہوتا ہے، آپ کی اس کے اندر ہوتا ہے، آپ کی یعنی آنرشپ کے اندر ہوتا ہے. آپ بالکل اس کو پرچیز کرتے ہیں، آپ اس کو سیل کرتے ہیں، اس کو بیچ بھی دیتے ہیں. اور اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کیا کیونکہ اوبیسلی ایک تو غلام جو ہوتا ہے وہ آپ کے گھر میں آپ کا خدمت گزارتا ہے. غلام مراد ہے، اس میں آپ کا سرونٹ مراد نہیں ہے. بعض لوگ اس سے سرونٹ بھی مراد لے لیتے ہیں، جو سرونٹس ہوتے ہیں گھروں میں کام کرنے والے. نہیں، وہ نہیں، بالکل غلام. کیونکہ غلام نا اصل میں اس دور کے اندر جو غلامی ہوتی تھی نا، وہ بالکل یعنی غلام کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اپنے مالک کی، اپنی مالکہ کے ساتھ کوئی ایسا تعلق قائم کر سکے. تو وہ کبھی تصور نہیں، کیونکہ وہ اتنا نچلا طبقہ ہوتا تھا کہ دے وڈ نیور ایور کنسیڈر دیٹ. اور وہ ان کی یعنی معاشرہ اٹ سیلف، یعنی وہ باقاعدہ ایسا تھا کہ وہ ان کی پراپرٹی ہوتا تھا، اس خاتون کی پراپرٹی. تو اسی لیے اس کے کبھی تصور میں نہیں آتا تھا. لیکن بعض علماء نے یہ ریسٹرکشن لگائی، نہیں، اس سے مراد جو ہے نا وہ جوان غلام نہیں ہونا چاہیے. بہرحال یہ ریسٹرکشنز ایکسٹرا ہیں. اور دوسری بات یہ بھی علماء نے اس کی ذکر کی کہ اس کی اجازت اس لیے بھی دی گئی تھی کیونکہ obviously اس نے گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں، تو بہت مشکل ہوتا ہے ایک عورت کے لیے کہ اس کے گھر کے اندر ایک بندہ رہ رہا ہے. ظاہر ہے غلام گھروں میں ہی رہتے تھے اس دور میں، اور اس دور میں اتنے بڑے بڑے بنگلوز تو ہوتے نہیں تھے کہ آپ نے پورے الگ الگ اپارٹمنٹس بنائے ہوئے. وہاں پہ بڑا ایک گھر ہوتا تھا، اس کے اندر ایک کمرہ ہوتا تھا، اس کو دے دیا، بڑی بات ہے. الگ کمرہ بھی مل جائے تو بڑی بات ہوتی تھی. تو ایسے موقعوں کے اوپر غلاموں کو پھر آپ کو اپنے ساتھ رکھنا پڑتا تھا خدمت کے لیے. وہ آپ کے ساتھ رہتے تھے، تو obviously آپ اس کے ساتھ اس طرح کا پردہ نہیں کر سکتے جس طریقے سے آپ باہر کے مردوں کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو اسی لیے اللہ نے اجازت دے دی. اور اسی طریقے سے آپ کو پتا کہ مرد ان کی جو لونڈیاں ہوتی ہیں، فیمیل سلیوز ہوتی ہیں، ان کے ساتھ تو باقاعدہ پردہ بھی نہیں ہوتا. وہ ان کے ساتھ ایک خاص طور پہ اگر وہ میرڈ نہ ہوں، ان میرڈ ہوں، اگر وہ میرڈ ہوں پھر تو آپ کو پردہ ہوتا ہے. obviously اگر ان کی شادی ہوئی ہو کسی دوسرے غلام کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ شادی ہوئی ہو تب مسئلہ، تب تو obviously نہیں. لیکن ویسے اگر اس کی شادی نہ ہو تو آپ ان کے ساتھ باقاعدہ تعلقات قائم کر سکتے ہیں، فزیکل ریلیشن بھی قائم کر سکتے ہیں. تو ان کے ساتھ بھی آپ کا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے بیویاں ہوتی ہیں وہ آپ کی نا. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو خاص طور پہ اس بات کو حکم دیا، اور ان کو اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ اگر آپ کے غلام ہیں تو آپ ان کے سامنے بھی اپنی زینت کو ظاہر کر سکتے ہیں. او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ خدمت گزار. اب یہاں پہ غلاموں کا ذکر ہوا، اب ذرا خدمت گزاروں کی بات ہو رہی ہے، جو سرونٹس ہوتے ہیں، جو آپ کی آنرشپ میں نہیں ہیں، وہ آزاد لوگ ہیں لیکن وہ آپ کی خدمت کرتے ہیں. غیر اولی الاربۃ، شرط یہ ہے ان کے سامنے بھی آپ اپنی زینت کو ظاہر کر سکتے ہیں. شرط یہ کہ ان کو عورتوں سے کوئی غرض نہ ہو. اربا کہتے ہیں کوئی غرض نہ رکھنے والے ہوں، ان کو فیمیلز کے اندر کوئی انٹرسٹ نہ ہو. من الرجال، مردوں میں سے، اب الطفل، لڑکوں میں سے. اور خاص طور پہ وہ لڑکے الذین لم یظہروا علی عورات النساء، وہ بچے یا لڑکے جو ابھی نہیں واقف ہوئے علی عورات النساء، عورتوں کے پردے کے معاملات پر. ٹھیک ہے. خدمت گزار مردوں سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ خدمت گزار مردوں سے مراد یہ ہے، بعض علماء نے اس مراد یہ مخنث، جیسے یہ ٹرانس ہوتے ہیں، ٹرانسجینڈرز ہوتے ہیں. ٹرانسجینڈرز جو ہوتے ہیں جو کہ فیمیلز کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتے، یا پھر ایسے بھی پرانے زمانے میں نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور میں بھی غالباً ہوتے تھے، لیکن اب دور میں بھی ہوتے تھے، کیسٹریٹڈ ہوتے تھے کچھ لوگ نا، یعنی ان کی شرمگاہ کو باقاعدہ ریموو کر دیا جاتا تھا. مردوں کی کچھ شرمگاہوں کو ریموو کر دیا جاتا تھا. ہمارے یہ مغل جو تھے نا بادشاہ، وہ یہ کام کیا کرتے تھے. اصل میں ہوتا یہ تھا کہ مغل بادشاہوں کی جو ہوتے تھے نا، جو ان کی حرمز ہوتی تھیں، ان کی وائفز ہوتی تھیں، ان کی خواتین ہوتی تھیں، ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ظاہر ہے ان کو مرد چاہیے ہوتے تھے. اب ان کو یہ بھی ٹینشن ہوتی تھی کہ ہماری عورتوں کی طرف ان کی جو ہے نا وہ رغبت نہ ہو، وہ ہماری عورتوں کی طرف اٹریکٹ نہ ہو، یعنی ان کو عورتوں کو ان سے کوئی سیکیورٹی کے معاملات، یعنی ان سے نہ کوئی مسئلہ ہو. تو وہ کیا کرتے تھے، وہ ان کو باقاعدہ کیسٹریٹ کروا دیا کرتے تھے، یعنی ان کی شرمگاہوں کو ریموو کروا دیا کرتے تھے باقاعدہ. تو اب وہ مرد ہے، پورا طاقت بھی وہی ہے، سب کچھ وہ ہے، بس اس کی شرمگاہ اس طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے نا.
تو وہ ہوتا یہ تھا کہ پھر وہ ایسے لوگوں کو وہ پروٹیکشن کے لیے کرتے. تو ایسا بندہ جب اس چیز کی شرمگاہ نہیں ہے, یا پھر وہ بعض اوقات مخنث ہوتے تھے, فیمینٹ مین کہتے ہیں ان کو, جس طرح ہم ان کو ہمارے ہاں عام طور پہ خسرا بھی کہا جاتا ہے, یا اس طرح کے, پرووائڈیڈ اف ان کی رغبت نہ ہو. یاد رکھیے گا کہ ان میں سے کئی ایسے ہوتے ہیں جن کی عورتوں کی طرف رغبت ہوتی ہے, نارمل مرد ہوتے ہیں وہ, بس وہ بعض لوگ تو بناوٹی ہوتے ہیں, لیکن بعض لوگ بچپن سے ان کے اندر فیمینن ٹریٹس ہوتی ہیں, عورتوں کی طرح چلتے پھرتے ہیں, بات کرتے ہیں, مذاق کرتے ہیں, لیکن ان کے اندر پوری مردوں والی اٹریکشن ہوتی ہے فیمیلز کے بارے میں, بلکہ کئی کی شادیاں بھی ہوتی ہیں, ان کے بچے بھی ہوتے ہیں. تو پرووائڈیڈ اف ایسے مخنث ہوں جو کہ جن کی غرض ختم, یا پھر اسی طریقے سے اس سے مراد بھی ہو سکتے ہیں بزرگ آدمی, کوئی بوڑھا آدمی ہو جائے جس کی کوئی اس طرح کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, کوئی غرض نہیں ہے, کیونکہ یاد رکھیے گا بوڑھوں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, تو آپ نے بھی یہ دیکھنا ہے کہ بوڑھا کس طرح کا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر اللہ اگین یہاں پہ آپ کو کوئی کانفیڈنس ہے, یا آپ کو اعتماد ہے, یا کنڈیشن آپ کو پتا ہے کہ ایسے بندے ہے جس کی کوئی اٹریکشن نہیں ہوا کسی وجہ سے, یا کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہ اس کی شرمگاہ جو ہے وہ ضائع ہو گئی ہے, تو اس طرح کا معاملہ ہو تب ان کو اجازت ہے, اس کے علاوہ اجازت نہیں. اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء, اور اس کے بعد لڑکوں کو بھی آپ اجازت ہے, ان کے سامنے بھی آپ اپنے آپ کو ریویل کر سکتی ہیں, کپڑے آپ نارمل پہن سکتی ہیں جو آپ اپنے فادر بہن بھائیوں کے سامنے, پرووائڈیڈ اف کہ وہ لڑکے ایسے ہوں جن کو ابھی عورتوں کے مسائل کا پتہ نہ ہو, عورتوں کے پردے والے معاملات کا نہ پتہ ہو. یعنی کیا مطلب ہے, ان کو شادی وغیرہ کے معاملات نہ پتہ ہو, شرمگاہ کے بارے میں تین اٹریکشن ہونا بھی. تو یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کوئی عمر نہیں رکھی, بلکہ اللہ نے کنڈیشن کیا لگائی ہے کہ ان کو ان معاملات کا نہ پتا ہو, کیونکہ آج کل سبحان اللہ چھوٹی چھوٹی عمر کے بچوں کو جو ہے نا بہت کچھ پتا ہوتا ہے, وہ پتہ نہیں ایسے ایسے گندے کاموں میں پڑے ہوتے ہیں, اللہ معاف کرے, آپ امیجن نہیں کر سکتے. ایون لڑکیوں کو بھی, لڑکیاں تو بہت جلدی کہتے ہیں وہ بلوغت کو پہنچ جاتی ہیں, لڑکے ذرا بعد میں آتے ہیں بلوغت کو, لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ ایسے لڑکے جو کہ ایسے معاملات میں واقف نہ ہو, لیکن اگر آپ کو پتہ چلتا ہے, اور ان کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے, ان کی باتوں سے, ان کے رویے سے پتہ چل جاتا ہے, ان کی نظروں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ ہیں, تو اگر چھوٹا سا لڑکا ہے, اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں, آپ کو نظر آ رہا ہے لاپرواہ سا لاؤبالی سا ہے, اور اس کو ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتا, اور خاص طور پہ اس دور کی بات جب اس طرح کے سوشل میڈیا اور یہ چیزیں چھپی ہوئی ہوتی تھی, تو لوگوں کو کم ہی ان چیزوں کا پتہ چلتا تھا, لیٹ پتہ چلتا تھا, جا کے فیملی ممبرز بتاتے تھے, والدہ بتا دیتی تھی, گھر والے بتاتے تھے, وہ بھی شادی کے موقع پر. تو ایسے معاملات کے اندر کیا کیا جا سکتا ہے, ان کے سامنے بھی اپنے آپ کو ایکسپوز کریں, لیکن لڑکے ہوں, نابالغ لڑکے. لیکن اگر نابالغ لڑکے کو پتا چل جائے, نابالغ لڑکے کو بھی پتا چل جائے ایسے معاملات کے اندر, تو پھر ان کے سامنے بھی پردہ کرنا. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ, اور نہ وہ ماریں اپنے پاؤں کو, لِيُعْلَمَ, زمین پر نہ ماریں اپنے پاؤں کو, یا ایسے جوتے نہ پہنیں جس سے آواز آتی ہو بہت اونچی, لِيُعْلَمَ, تاکہ پہچان لیا جائے, ما یخفین من زینتہن, جو چھپائی ہوئی ہے ان سے, جو چھپائے ہوئے ہیں ان کی زینت سے, یعنی تاکہ ایسے وہ زمین پہ چلے نا, یا ان کی چلنے کی قدموں کی آہٹ اس طرح نہ ہو کہ ان کی خوبصورتی واضح ہو. آپ پتہ ہے یہ چال ڈھال بھی بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے, مردوں کو تو ہر چیز اٹریکٹ کرتی ہے معذرت کے ساتھ, تو اللہ معاف کرے, تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ تو ایون چلنا, اس کی چلنے کی آواز بھی اٹریکٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے نا. اسی لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات قرآن میں باقاعدہ ذکر کیے ہیں, اور اس میں اتنی تفصیل میں ذکر کیے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو خوب پتہ ہے مرد کی سائیکی کیسی, اللہ نے بنایا ہمیں, ظاہر ہے مردوں کو بنایا, تو اس میں ظاہر ہے وہ چیز بھی شامل ہو جاتی ہے کہ آپ نے ایسی آواز والی جوتی نہیں پہنے جس سے باقاعدہ آپ کو چلنے کی آواز ہو, جیسے ہائی ہیل والی جوتی ہوتی ہے, اس کی چلنے کی آواز اٹ سیلف بڑی اٹریکٹ کرتی ہے, اور باقاعدہ خواتین کو بھی پتا ہوتا ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہیں. اور باقاعدہ جس طریقے سے وہ ہمارے ہاں فیشن شوز ہوتے ہیں, کیٹ واکس ہوتی ہیں, اللہ معاف کرے, اور اس کے اندر پھر باقاعدہ وہ آوازیں اس طرح کی, اور خاص قسم کے جوتے پہنے جاتے ہیں, ساری چیزیں جو ہیں سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آیت کے اندر ایڈریس کرتے ہوئے کہا ہے کہ عورتوں آپ نے یہ کام نہیں کرنا, خاص طور پہ اپنی زینت کو ایکسپریس نہیں کرنا. اصل پوائنٹ دیکھیں خلاصہ کیا, اس پوری آیات کے اندر جو خلاصہ اور جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی خوبصورتی کو ایکسپریس نہ کریں, کیوں, کہیں فتنے کا شکار نہ ہو جائے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا, اور تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو, ایھا المؤمنون, ایمان والو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں خاص طور پہ توبہ کا ذکر کیا, اور بہت ایمفیسائز کے ساتھ کیا کہ مرد اور تم مل کے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ, کیونکہ کامیابی کی کنڈیشن کیا ہے, توبہ, اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا, اپنے گناہوں سے پاکیزگی, یہ کامیابی کی کنڈیشن. اور یہاں پہ ایک بات جو سمجھ آتی ہے کیوں اللہ نے ذکر کیا, کیونکہ ظاہر ہے یہ دیکھیں پردے کے معاملات ہیں, حیا کے معاملات ہیں, اور یاد رکھیے گا کہ اس معاملے کے اندر انسان کے اندر اونچ نیچ آ جاتی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ نارمل ہو, اگر تو اس کو کوئی میڈیکل ایشو نہ ہو, وہ ایک علیحدہ بات ہے, وہ اپوزٹ جینڈر کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہو. اگر ایک بندہ یا بندی
یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس سے کسی نہ کسی لیول پر اس میں کمی بیشی نہ ہوتی ہو جاتی ہے، ہر بندے سے ہوتی، چاہے جتنا نیک مرضی ہو ہر بندہ ہو، چاہے عورت ہو، چاہے جو بھی ہو، اس سے ہو جاتی۔ تو اسی لیے یہاں پہ اس آیت کو اللہ نے اس آیت سے کنکلوڈ اس طرح کیا کہ توبہ اور استغفار کرتے رہو، تاکہ آپ کا جو منیمم لیول ہے وہ نہ بریچ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک تقوی کا منیمم لیول ہمارا ہونا چاہیے، اونچ نیچ ہو جائے گی، جیسے کہ حدیث میں بھی آ گیا کہ زنا کا ایک نہ کہ ایسپیکٹ تو ہم نے لکھ دیا آپ کے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ تو اب الٹیمیٹلی آپ نے کیا کرنا ہے، اسے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو اس سے نکالنا ہے، اس سے بچانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ توبہ اور استغفار کرتے رہنا ہے، تاکہ اگر نہ چاہتے ہوئے ان انٹینشنلی کوئی کمی بیشی ہو گئی، کوئی نظر پڑ گئی یا نظر کی احتیاط نہ ہو سکی، یا بعض اوقات بات کے اندر اس طرح ہو گیا، یا پھر کوئی ایسا کام ایون گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، یا اس طرح کے کام ہو گئے، تو الٹیمیٹلی پھر اس کی سولوشن یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار۔ ٹھیک ہے جی، آگے آگے آیات ہیں اگلی، تو میں انشاءاللہ اس آیت کو آگے پڑھ لیتے ہیں، چلیں۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، اور تم نکاح کرو، چلیں اس کو ہم آگے نہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ، اگلی کلاس پڑھ لیں گے، ابھی یہاں تک ہی شمار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی کو کوئی سوال، آپ میں سے کوئی سوالات ہیں، آپ انشاءاللہ اس حوالے سے کر لیں۔ اچھا، ایک ایکسپلینیشن چاہ رہی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ایک نبینہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، تو حضرت عائشہ نے پردہ نہیں کیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے اپنا پردہ کیوں نہیں کیا، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو نبینہ ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ تو نبینہ نہیں ہے نا، آپ کو تو نظر آتا ہے۔ میرا خیال ہے یہ حدیث اوتھینٹک نہیں ہے، واللہ اعلم۔ یہ حدیث بڑی مشہور ہے لیکن یہ اوتھینٹک نہیں ہے، کلاس لے رہا ہوں ذرا، تو مجھے لگتا ہے یہ حدیث اوتھینٹک نہیں ہے، واللہ عالم۔ اچھا، ایک اور چیز یہاں پہ یاد رکھیے گا، بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ مرد یعنی عورتیں مرد کو دیکھ سکتی ہیں، عورتیں مرد کو دیکھ سکتی ہیں، مردوں کے چہرے کو بھی دیکھ سکتی ہیں، لیکن مردوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ عورتوں کے چہروں کو دیکھیں۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ فطرتاً عورتیں جو ہیں وہ اتنی جلدی مردوں کی طرف فزیکلی اٹریکٹ نہیں ہوتی، ہاں پرسنالٹی سے اٹریکٹ ہو جاتی ہیں، وہ تو اس کے لیے نہ بھی دیکھیں تو وہ اٹریکٹ ہو جاتی ہیں کسی نہ کسی وجہ سے نا، لیکن جو چہرے کو دیکھ کے نا، ہمارے پاس کچھ ایویڈنسز ایسے ملتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز جو تھیں وہ یعنی حضرت عائشہ کے حوالے سے ہمیں دلیل ملتی ہے، مثال کے طور پہ ایک دفعہ آپ حضرت عائشہ جو ہیں وہ ایک مسجد کے اندر، مرد آگے کچھ اور وہ آ کے کچھ اپنا کھیل کر رہے تھے، کچھ جنگی مشقیں کر رہے تھے، تو حضرت عائشہ دیکھ رہی تھی، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر اپنا چہرہ رکھا ہوا تھا، اپنی جو چن کو رکھا ہوا تھا، اور آپ آگے کھڑے ہوئے تھے، ان کو پردہ کیے ہوئے تھے، تو پھر اس کے بعد جب آپ تھک گئیں تو آپ چلی گئیں اندر، تو اللہ کے رسول بھی دیکھ رہے تھے ان کا جو کرتب ہے مسجد کے اندر، تو یہ حدیث بڑی مشہور ہے۔ تو اس سے بعض علماء نے استدلال کیا کہ عورت جو ہے وہ مرد کو دیکھ سکتی ہے لیکن مرد عورت کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ جو آپ نے حدیث بیان کیا نا کہ اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ تم پردہ کر لو، تو یہ چیز اس حدیث کے بھی مخالف جاتی ہے، میرا خیال ہے یہ حدیث اوتھینٹک نہیں ہے، میں نے سنی، بڑی مشہور ہے، کامن ہے، لیکن واللہ عالم آئی ڈونٹ تھنک کہ دس حدیث از اوتھینٹک ان دیٹ وے۔ تو اسی لیے عورت یعنی نبینہ کے سامنے، بلکہ اس کے مخالف ایک اور حدیث بھی ملتی ہے، ایک اور حدیث ملتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک خاتون کو، ایک ایسے صحابی میں مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن میں پھر بھی بتا رہا ہوں، اس کا مفہوم مجھے کچھ یاد جو پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک خاتون کو ایک ایسے صحابی کی اس میں دے دیا، گارڈین شپ کے اندر، جو نابینا تھے، اور اسی وجہ سے دیا کیونکہ وہ نابینا تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کی بھی حدیثیں مل جاتی ہے، تو اللہ عالم۔ جی، سورہ الاحزاب میں چہرے پر پردہ چادر ڈالنے کا حکم ہے، بالکل ہے جی، سورہ احزاب کے اندر ہے، جلابیبہن کے الفاظ ہیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، جلباب کہتے ہیں ایسے پردے کو جس سے چہرہ ڈھانپا جائے، تو بالکل، لیکن بعض علماء اس کی کوئی اور تعبیر بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کی بات درست ہے، جلباب ایک ہوتا ہے، خمار، خمار کہتے ہیں ایسے کپڑے کو جو سر پہ لٹکایا جائے، اور جلباب ایسے کپڑے کو کہتے ہیں جس سے منہ کو ڈھانپا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جلباب۔ تو جلباب بھی اس کا ذکر قرآن میں ذکر ہے، اور اسی سے علماء نے استدلال بھی کیا ہے، اس سے بھی علماء نے استدلال کیا ہے، اس آیت سے پتہ چلتا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بتاتی ہیں کہ ہم صحابیات جب یہ قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی تھی تو اس کے بعد ہم نے چہرے کے پردے شروع کر دیے تھے، اور ہم نے آپ کو ڈھانپتی تھیں، وہ بلکہ ایک آ، مجھے نا اس کی باقاعدہ
ہاں جی یہ حدیث ہے. یہ حدیث جو ہے یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یرحم اللہ نساء المہاجرات الاول لما انزل اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ جو ہم نے پڑھی ہے شَقَّقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا کہ انہوں نے کیا کیا اپنی جو لمبی لمبی چادریں تھیں جو نیچے لٹکی ہوتی تھیں ان کے کچھ حصے کو پھاڑ لیا اور پھاڑنے کے ساتھ انہوں نے اپنے چہروں کو ڈھانپنا شروع کر دیا اس سے مہاجرات کی، اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کرے کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا. عائشہ نے فرمایا. تو یہ جو ہے یہ تفسیر یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4758 ہے، اس کے اندر اس بات کا ذکر ہے. تو کہنے کا مطلب صحابیات نے اس حدیث سے یہی استدلال کیا اور سمجھا تھا کہ چہرے کا پردہ ہونا چاہیے. اگین وہی والی بات ہے کہ ڈیبیٹ ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ مخالف جو علماء ہیں ان کے بھی اپنے دلائل ہیں، ایویڈنسز ہیں، وہ بہت سی چیزیں لے کے آتے ہیں. لیکن اگین بات یہی ہے، بہتر یہی ہے، پسندیدہ یہی ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ کامن سینس بھی یہی سمجھ آتی ہے کہ چہرے کا پردہ ہونا چاہیے. میں خود اس بات کا قائل ہوں کہ چہرے کا پردہ ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی خاتون نہیں کرتی چہرے کا پردہ تو ہمیں اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ معاف کرے کہ آپ کوئی غلط کام کر رہی ہیں، گناہ کا کام کریں. آپ اس کو کنونس کریں، دیکھیں یار نہ کرو بہتر ہے یہ، اور آپ اس کو ضرور قائل کریں ایویڈنسز کے ساتھ. لیکن اگر وہ فالو کرتی ہے اور پرووائڈیڈ، اور یہ بھی دیکھیں اس میں ایک اور چیز بھی ہے، اس میں فتویٰ شاپنگ بھی نہیں کرنی چاہیے. خواتین کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ جی چونکہ وہ اپنی پسند کا فتویٰ ہے اور علماء کی رائے ہے تو میں وہاں سے فائدہ اٹھا لوں. نہیں، اگر آپ کو یہ ایویڈنسز اسٹرانگ لگتے ہیں اور آپ کا دل اس بات پر ہی مطمئن، دیکھیں ہر بندے کا دل اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ جی ایویڈنسز کون سے اسٹرانگ ہیں، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ بات یہی ہے کہ یہ چیز ہے. لیکن انسان کہتا ہے او چونکہ فلاں علماء بڑے بڑے علماء نے یہ رائے بھی دی ہے تو میں اس رائے کو آپٹ کر لیتی ہوں یا میں اس کو اڈاپٹ کر لیتی ہوں. نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ واقعی بالبصیرہ یہ سمجھتی ہیں اور ایویڈنسز کی بیسس کے اوپر کہ ہاں، اور اس پہ آپ اسٹڈی کر سکتی ہیں، بالکل اس میں کتابیں بھی موجود ہیں علماء کی چہرے کے پردے کے حوالے سے. میں آپ کو باقاعدہ ایک کتاب ہے، ہمارے یہاں پہ جو ٹیچر ہیں رفاع یونیورسٹی کے اندر ہی پروفیسر ہیں، تھے اب تو نہیں ہیں، ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب، ان کا بھی ہے چہرے کے پردے کے حوالے سے ایک پورا کتابچہ ہے، وہ آپ پڑھیں. اس کے اندر انہوں نے مختلف ایویڈنسز کو ڈسکس کیا بیک اینڈ فورتھ، تو آپ ان کو پڑھیں. تو اگر آپ کا اوپینین دوسرا ایسا بنتا ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ نہیں اجازت ہے اور اس پہ اجازت سے مراد یہ کہ گناہ نہیں ہے تو پھر آپ کر لیں. لیکن اگر آپ کا دل تو یہ کہتا ہے کہ نہیں ایویڈنس اسٹرانگ ہے اور ہے چہرے کا پردہ، لیکن آپ صرف اس لیے کر رہی ہیں کیونکہ آپ کو پسند نہیں ہے یہ اوپینین اور آپ کو دل چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ایکسپوز کروں اپنے چہرے کو، ظاہر ہے ہر بندے ہر عورت کا دل چاہتا ہے کہ اس کی خوبصورتی کو لوگ دیکھیں اور اس کو اپریشیٹ کریں، یہ ایک فطری چیز ہے. لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو پھر اس بنیاد پہ نہ کیا جائے. دیکھیں حضرت عائشہ کے حوالے سے بھی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اس میں ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کے حوالے سے احکامات دیے ہیں. اس میں یہ تھا کہ جب تم ان سے بات کرو تو پردے کے پیچھے سے بات کرو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ. اصل بعض علماء اس کی بات یہ کہتے ہیں، اس کی رائے یہ دیتے ہیں کہ وہ اصل میں جو فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب ہے نا، وہ اصل میں امہات المومنین کے لیے خاص ہے. تو یہ ان کی دلیل ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ امہات المومنین کے لیے خاص ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ جو کچھ احکامات ہیں نا اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں سورہ احزاب کے اندر، وہ امہات المومنین کے لیے کچھ احکامات تو اللہ تعالیٰ نے جنرلی بیان کیے ہیں، اور کچھ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ خاص خواتین کے لیے جو اللہ کے رسول کی فیملی تھی ان کے لیے بیان کیے. تو وہ مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی فیملی جو تھی ان سے اللہ کی ایکسپیکٹیشن زیادہ تھی پردے کے حوالے سے، کیونکہ ظاہر ہے ان کا مقام بھی بہت زیادہ تھا اور وہ ایک بہت زیادہ تھا. لیکن بہرحال جی یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ اگر ہسبینڈ از اگینسٹ کورنگ فیس واٹ شوڈ ون ڈو. ہاں دیکھیں سمجھائیں پیار سے محبت سے، نہیں سمجھتے تو اگر صرف چہرے کا پردہ ہے تو ایسا پردہ کر لیں کہ تھوڑا سا نیچے ہو بس، ٹھیک ہے. مطلب کوشش کریں ان کو کنونس کریں، نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں، آپ چہرے کا پردہ نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں. اس میں نے آپ کو بتایا کہ کوشش کر لیا کریں کہ ذرا درمیانہ سا کر لیں کہ یعنی اگر آپ نے فار ایگزامپل فیس کور کیا ہوا ہے تو اس کو تھوڑا سا نیچے کر لیں تاکہ بالکل بھی پورا فیس نظر نہ آ رہا ہو. یا پھر ایٹ لیسٹ یہ کریں کہ جب میک اپ کیا ہو تب آپ نہ ایکسپوز کریں اپنے چہرے کو. ظاہر ہے مسئلہ تو تب ہوتا ہے نا جب آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو انکور بھی کیا ہوا ہے، تو ایسے موقعوں کے اوپر. جی اور کسی کا کوئی سوال؟ لوز کپڑے پہننے چاہیے، بالکل لوز کپڑے پہننے چاہیے. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایسے کپڑے پہننے ہیں جس سے انسان کی، میں نے آپ کو بتایا کہ جسم کی جو آپ کی شیپ ہے یا فگر ہے وہ واضح نہ ہو، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. ٹھیک ہے نا، خاص طور پہ مردوں کے جو شرم گاہ وہ ظاہر ہے ناف کے نیچے سے جو معاملہ ہے وہ والی اس جگہ اوپر چلیں وہ ٹائٹ پہن لے. ویسے وہ عجیب بھی لگتا ہے وہ ٹائٹ، خاص طور پہ جو اپنے مسلز وغیرہ بناتے ہیں نا وہ ٹائٹ شرٹس پہنتے ہیں تو وہ تھوڑا سا
لگتا ہے صاف پتہ چل رہا تھا کہ دکھانا، اور ہر بندے کا دل چاہتا ہے میں دکھاؤں، میں نے اپنے مسلز بنائے ہیں بڑے وہ. تو ٹھیک ہے وہ حرام تو نہیں اس کو کہیں گے، لیکن اتنا پسندیدہ بھی نہیں ہے. بہرحال وہ بھی ایک مینس آف اٹریکشن ہے فار فیمیلس، تو کوشش کرنی چاہیے اس کو ہائڈ کیا جائے. بہرحال وہ اس کو حرام تو میں نے کہہ رہا مشکل ہے. البتہ جو ہاں جو ان کی ناف سے نیچے کی جو جگہ ہے اور گھٹنوں تک، یہ ان کی مردوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، گھٹنوں سے لے کے ناف تک یہ وہ جگہ ہے جو شرمگاہ ہے، جس کو عورہ کہتے ہیں، جس کو پردے والی جگہ کہتے ہیں. تو ایسی جگہ کو obviously ایسے کپڑے نہیں پہننے چاہیے جو ٹائٹ ہوں، جو اس حصے کو بہت زیادہ ایکسپوز کر رہے ہیں. ہاں جی. اگر کسی وائف کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کوئی سیٹسفیکشن نہ ہو تو کیا کرے؟ صبر کرے جی، بالکل کرے. یا تو وہ چھوڑ دے اس کو یا صبر کرے، تیسری کوئی چیز نہیں ہے. بالکل آتی ہیں جی، ایسے ہی آتی ہیں، انسان کو آتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں. اسی دیکھیں شریعت کے اندر دو ہی چیزیں ہیں. شریعت کے اندر میرا، ویسے آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، ہمارا ایک پوڈ کاسٹ ہے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پورنوگرافی کے حوالے سے، میں نے کل ریکارڈ کیا ہے. پورنوگرافی اور یہ جو میاں بیوی کے آپس میں تعلقات ہیں اس کے حوالے سے، فیملی ریلیشنز کے حوالے سے، وہ ضرور دیکھنے والا ہے. خاص طور پہ جو میاں بیوی ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، دونوں کو. جس میں یہ معاملات ڈسکس کیے گئے ہیں کہ مرد اور عورت ظاہر ہے جو ہے نا ایک دوسرے کو سیٹسفائی کسی بھی فزیکلی بھی ہو سکتا ہے اور خوبصورتی وائز بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں صرف اس میں فزیکل سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، اس میں ظاہر ہے ایموشنل سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے، کہ ایموشنلی ایک دوسرے کی محبت کرنا، ان کے ساتھ ایک تعلق قائم رکھنا، ٹھیک ہے نا، وہ والا بات بھی ہوتی ہے. اسی طریقے سے خوبصورت بن کے ایک دوسرے کے لیے رہنا تاکہ ایک دوسرے کو فزیکلی بھی اٹریکٹ کریں، وہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھیں. لیکن ایک عورت کے پاس یہ رائٹ ہے، ظاہر ہے مرد کے پاس بھی رائٹ ہے، کہ اگر اس کے پاس عورت اگر اس کو نہیں پسند اور وہ سمجھتا ہے یا سمجھتی ہے کہ میرے لیے اب یعنی اگر میں میرے لیے فتنے کا باعث ہے کہ میں اللہ معاف کروں گناہ میں پڑ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، تو اس کے پاس اللہ نے آپشن رکھی ہے کہ وہ وہاں سے اپنے آپ کر کے کسی ایسے مرد کے ساتھ شادی کر لے جو اس کو اٹریکٹ کرے، جو فزیکلی بھی اس کے لیے بہتر ہو کئی اعتبار سے. آن دا کنٹری اگر وہ نہیں کر سکتی تو پھر اس کو صبر کرنا چاہیے. تھرڈ آپشن نہیں ہے نا، یہ نہیں کر سکتی کہ بھی اللہ معاف کرے کہ وہ عورت کے ساتھ، یعنی وہ بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے نا باہر بھی کسی کے ساتھ تعلقات رکھے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. جی. لے جی، جزاک اللہ خیر جی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت فرمائے. آپ لوگوں کا جزاک اللہ خیر شامل ہونے کا فار آل آف دس، اینڈ may اللہ بلیس یو. اور امید ہے انشاءاللہ ہم اگلی کلاس کے اندر بھی آپ لوگ شامل ہوں گے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.